سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے اور آیت نمبر 143 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ أَيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح میں نے تمہیں بنایا ایک امت وسط، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور میں نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، لیکن اس لیے کہ ہم جان لیں، اس کا مطلب کہ ہم دنیا پر ظاہر کر دیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے پاؤں پر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ تحویل قبلہ بہت بھاری ثابت ہوا لیکن ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ أَيْمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ سامعین کرام، تحویل قبلہ کے احکامات جاری ہونے والے ہیں، اور اس سے ماقبل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو یہ حکم آئے گا اور لوگ تم پہ اعتراض کریں گے، اور اعتراض کرنے والے لوگ بے وقوف ہوں گے اور سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں گے اللہ، اور ان کی توجہ جو ہے وہ ظاہر پرستی کی طرف ہوگی اور باطن سے وہ غافل ہوں گے۔ سامعین اکرام، آج کا سبق وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح میں نے تمہیں بنایا ایک درمیانی امت۔ یہ تھوڑا سا سوچ کے قابل ہے اور اس میں سمجھنا چاہیے وَكَذَلِكَ، اسی طرح، یعنی اس کا کیا مطلب، کس طرح؟ تو ظاہر ہے کہ مضمون قبلے کے تعین کا مضمون شروع ہے، اور بیت اللہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا جا رہا ہے، تو اس سے مراد وہی ہے وَكَذَلِكَ، یعنی جس طرح یہ قبلہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے میں نے قیام اور تمہاری توجہ اور تمہاری جو جہت ہے اس کے لیے ایک میں نے تمہارا مقام مقرر کر دیا زمین میں، تاکہ تم اسی طرف اپنی عبادات جو بھی تم کرتے ہو اس کا رخ اس کی طرف کر کے کیا کرو، اور وہ گھر جو ہے وہ امت مسلمہ کا ایک اجتماعی مقام ہوگا، اور چونکہ وہ میرا گھر ہے اس لیے جب یہ ایک ظاہری علامت ہے میری کہ تاکہ تم وہاں جا کر سکون حاصل کرو، اس گھر کا طواف کرو،
کل سامعین کرام ایک آیت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کعبے کو میں نے قیام، لوگوں کے قیام للناس کے الفاظ آئے کہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ، اور اس کی میں نے کل وضاحت کر دی تھی کہ کعبہ جو ہے لوگوں کے یعنی جو ظاہری انتظام ہے، ظاہر ہے کہ جب ہم یعنی عالم اجساد میں آ گئے اور عالم مادیات میں ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں ایک جہت چاہیے، ایک مرکز چاہیے، جس کی میں نے آپ کو کل تفصیل بیان کی تھی۔ تو وہ ایک جہت اور ایک مرکز، مسلمانوں کا ایک مرکز، اللہ تعالیٰ کی عبودیت کی ایک علامت، وہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کو اس پر اپنی ہاتھ رکھ دیا کہ یہ میرا گھر ہے، تم میرے پاس آنا چاہتے ہو، میرے گھر کا طواف کر لو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے آ کے میرے گرد طواف کر لیا۔ اور جو باقی باتیں میں نے آپ کو گزشتہ مضمون میں بیان کی تھی، تو یعنی یہ ایک انتہائی ضروری بات تھی سامعین کرام، ایک جہت مقرر کر دینا، ایک مسلمانوں کا ایک مرکز مقرر کر دینا، یہ ایک بہت ضروری بات تھی، اور ایک یعنی ظاہر کا ایک مرکز، ظاہر میں ایک مرکز متعین کر دینا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پہ ہم نے کل بات کی تھی۔ تو آج کا مضمون وَكَذَلِكَ، جس طرح، اس کا مطلب یہ ہے یعنی مضمون اس طرح بنے گا کہ جس طرح اے مسلمانوں یہ قبلہ، یہ گھر، اس کو میں نے قبلہ قرار دے کے تمہیں میں حکم دے رہا ہوں، اور یہ میری بہت عظیم الشان نعمت ہے کہ تمہارے لیے میں ایک مرکز بنا رہا ہوں، تاکہ جب بھی تمہیں یعنی میری طرف رجوع کرنا چاہو تو اس گھر کا تم طواف کرو، اس آؤ اور اس کے گرد جو ہے چکر لگاؤ، طواف کرو، اور جو مراسم عبودیت ہیں، تو یعنی انسان کے ظاہری جذبات کی تسکین کے لیے، ظاہر ہے انسان کے کچھ ظاہری جذبات بھی ہوتے ہیں، یہ تو دیکھیں عالم روحانیات نہیں ہے، یہ عالم مادیات ہے، اور ہم اجسام میں رہ رہے ہیں، جسموں میں رہ رہے ہیں، تو جس طرح کہ ہماری مطلب اور خواہشات ہوتی ہیں، اسی طرح ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، جو کہ ہمارا مقصود ہے اور محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک علامت قائم کر دی، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بیان کر دوں کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کی ظاہری جو مرکز ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باطن کی چیز ہے، جو باطنی مراکز ہیں، تو سامعین کرام اس کو بھی نظر انداز نہ کیجیے گا آپ۔ یعنی جس طرح انسان کے ظاہری جسمانی مادی ضرورت ہے کہ ان کا ایک مرکز ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک گھر کہ وہ اس کا گھر سمجھیں، تو یہ ایک یعنی ظاہری ہماری ضرورت تھی، مادی ضرورت تھی، ظاہری ضرورت تھی، ایک معاشرتی ضرورت تھی، عبادت کرنے کے لیے ایک جہد کی ضرورت تھی، لیکن اس کے بعد نمبر آتا ہے، یعنی ظاہر کے بعد نمبر آتا ہے روح کا۔ تو یہ مضمون بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ کعبہ جو باطنی کعبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جہاں رہتا ہے، یعنی وہ کیا ہے، وہ مومن کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ میں زمینوں اور آسمانوں میں نہیں سماتا، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو مومن کا دل جو ہے، وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں
کیونکہ کعبے کا تذکرہ آ رہا ہے تو یہ بھی مضمون میں ساتھ ہی بیان کر دوں کہ ہماری جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں مضمون وہ یہ ہے کہ ہماری باطن میں ہمارا مرکز کیا ہوگا. ظاہری مرکز تو ہو گیا، لیکن باطنی مرکز یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا بھی آپ کو اور ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ جس طرح ظاہری مرکز قرار دینا یہ ہماری ایک ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اپنا گھر کہہ کے اس کی منظوری دے کے یہ ضرورت ہماری پوری کر دی، اور ہمیں حکم دے دیا کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. لیکن اب ایک انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر لے اور اس سے ایک تعلق قائم کرنا چاہے اور اس کے قریب ہونا چاہے تو ظاہر ہے پھر اسے ہدایت کی ضرورت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت قرآن کی صورت میں ہمیں دے دی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے قرآن پر عمل کا ایک نمونہ جو ہے ہمیں رسول کی شکل میں ملا ہوا ہے. تو رسول کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مظہر ہوتی ہے، یعنی اس کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہوتی ہے، مظہر نور خدا. اور یہ مضمون اتنا مشکل نہیں ہے سمجھ کے لیے، لیکن تھوڑی سی توجہ اس کے لیے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ النوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور سے ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے. سب سے پہلے تخلیق جو ہے وہ ہمارے پیغمبر کی نور کی ہوئی ہے. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر وہ کیا ہے؟ وہ پیغمبر کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب اس کے بعد جو ہیں جو مومن ہیں اور جو رسول کے طریقے پر چلنے والے ہیں اور چل رہے ہیں اور ان کا اتباع کر رہے ہیں تو وہ بھی محبوبان خدا ہیں. سامعین کرام، یہ مضمون جو ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے. میں نے ایک لفظ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں جو حضور کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یہ محبوبان خدا ہیں، اور قرآن کی یہ بات جو ہے قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے لوگو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو. فَاتَّبِعُونِي، میرا اتباع کرو. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو سامعین کرام، وہ لوگ جو حضور کی اتباع کرنے والے ہیں وہ ٹھہرے محبوبان خدا قرآن کی روح سے. اور یہ مضمون ایک جگہ نہیں آیا ہے لیکن مختلف جگہ مختلف. تو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ان کی صفات بیان کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو میری یاد سے غافل نہیں رکھتی. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، یہ مضمون بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کا نور ان گھروں میں ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. پھر رجال لا تلہیہم تجارت، یہ پھر اس کے آگے کا مضمون ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فی بیوت اذن اللہ، ان کے دلوں میں جو پھر اس کے اظہار کے طور پہ اس کا مظہر کیا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. تو سامعین کرام، یہ اتنا مشکل مضمون نہیں ہے لیکن میں آپ کی توجہ ضرور دلاؤں گا کیونکہ اس کے ساتھ یہ مضمون جڑا ہوا ہے. اور جو محبوبان خدا ہیں ان کے دل جو ہیں
یعنی اللہ کے نور کے مظہر ہیں۔ وہ قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل جو ہے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا قلب وہ ہے، عرش ہے، اس پہ عرش اللہ تعالیٰ، اس پر اللہ کا نور اس میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میں زمین میں لا یسعنی فی ارضی ولا سماعی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن، میں زمینوں آسمانوں میں نہیں سماتا، لیکن میں ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو سامعین اکرام، ہم تو طالبان خدا ہیں، اب ہمیں ٹھیک ہے کہ ایک ظاہری مرکز کی ضرورت ہے، لیکن ایک باطنی مرکز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور یہ حکم قرآن کا ہے کہ تم پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف جس نے رجوع کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، یہ موضوع یعنی اگر میں اسی پر شروع ہو جاؤں تو وہ طویل ہو جائے گا، لیکن میں صرف یہاں اتنا اشارہ کر دیتا ہوں کہ کعبہ جو ہے مومن کے دل میں بھی ہوتا ہے، اور وہ دل جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہو گئے ہیں اور اللہ ان کا ہو گیا ہے، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو یہ حضرات جو ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ پھر اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اور پھر اگر یہ مضمون میں شروع کروں، میں نے آپ کو کہا کہ پھر یعنی اسی پر تمام وقت صرف ہو جائے گا، لیکن میں صرف تھوڑی سی آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمیں ایک باطنی کعبے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کے سامنے بیٹھ کر نور کا اکتساب کر سکیں۔ ایسے اللہ والوں کی صحبت جو ہے، وہ کسی کا قول ہے کہ ایسے اللہ والوں کی صحبت میں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا۔ یک زمانہ، یہ کس کا شعر ہے؟ یہ عام کسی شاعر کا، یہ عارف باللہ ہیں جو مولانا روم ہیں، ان کا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، ایک زمانہ، ایک وقت، ایک لحظہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو سامعین کرام، یہ موضوع کسی اور وقت کے لیے میں اٹھا کے رکھتا ہوں، لیکن اشارات میں ضرور کر رہا ہوں کہ آپ حقیقی جو کعبہ ہے اس سے یعنی اس کو آپ نظر انداز نہ کر بیٹھیں، کیونکہ انسان ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں کعبہ شریف کی زیارت کر کے آ جاتے ہیں، اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور ان سے نور کا اکتساب کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مضمون بھی ساتھ ساتھ ذہن میں رہنا چاہیے۔ وہ کعبے جو ہیں، جو ہمارے باطنی کعبے ہیں، ان کی بھی تلاش اور پھر ان کی صحبت سے اکتساب حاصل کرنا چاہیے، فیضیاب ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح تمہاری ایک ظاہری ضرورت تھی کعبے کی، تمہاری ایک معاشرتی ضرورت تھی، تمہاری انفرادی ضرورت تھی، تو اور میں نے تمہارے لیے ایک جہت مقرر کر دی اور ایک مقام کو اپنا گھر قرار دے دیا، اسی طرح میں نے تمہیں بنایا ہے امت وسط۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے تمہیں ایک امت وسط، درمیانی امت،
یعنی آپ دیکھیں کہ درمیان جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، ہر چیز کا درمیانی راہ، درمیان جو ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ گنا جو ہے اس کا آخری اینڈ اچھا ہوتا ہے کہ اس کا سرا؟ تو آپ یقیناً مجھے کہیں گے کہ نہیں، اس کا جو درمیان ہے وہ بہترین ہوتا ہے. تو سامعین کرام، امت مسلمہ جو ہے یہ ایک درمیانی امت ہے. تو درمیانی امت کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں، لیکن بعض اقوام جو ہیں دین کے سلسلے میں افراط و تفریط کا شکار ہو چکی ہیں. کیوں؟ اور اس کے مظاہر آپ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ یہود قوم جو ہے وہ ظاہر پرست قوم ہے، ظاہر کی طرف ساری توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، اور باطن کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، قوم یہود جو ہے. پھر عیسائی جو ہیں اس وقت کے عیسائی، یا آج بھی آپ بعض، یعنی ان کا ایک عقیدہ ہے کہ اگر جو ننز ہوتی ہیں یا راہب ہوتے ہیں تو وہ ترک دنیا کر لیتے ہیں، رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں. اور اس زمانے بھی تھا کہ انہوں نے وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، وہ رہبانیت جس کی انہوں نے ابتدا کی، عیسائیوں نے رہبانیت کی ابتدا کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان پہ یہ لازم نہیں کیا تھا، پھر اس کی انہوں نے رعایت نہیں کی. تو عیسائیوں نے جو ہے کمال سمجھا کہ آپ ترک دنیا کر دیں اور رہبانیت اختیار کر لیں. راہب آج کل بھی آپ دیکھ لیں، راہب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ترک دنیا میں اپنا کمال سمجھتے ہیں راہب بن کے. لیکن نہیں، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے کسی، یعنی اسلام تو ایک ہی دین واحد ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے. اس میں رہبانیت نہیں ہے، نہ ظاہر، نہ ٹوٹلی آپ نے ظاہر کو ظاہر کی طرف دیکھنا ہے، نہ صرف باطن کا بن کے رہ جانا ہے. آپ نے اعتدال کی راہ اختیار کرنی ہے. یہ امت وسط ہے. سامعین اکرام، اب مثال کے طور میں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چاہوں، جو آپ کو دیکھتے ہیں ہمارے پڑوس میں ہندو رہتے ہیں، تو ہندو مت میں جو ہے وہ بھی ظاہر کو بہت برا سمجھتے ہیں. یہ سادھو لوگ جو ہوتے ہیں یہ ترک دنیا کر لیتے ہیں، ہر چیز سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. تو وہ بھی بالکل غلط ہے. لیکن مسلمان ایسی قوم ہے اور دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ یہ دین وسط ہے، اور یہ امت جو ہے امت درمیانی یعنی اوسط، کہ نہ تو یہ بالکل ظاہر کی طرف متوجہ ہے اور نہ ظاہر کو چھوڑ کے بالکل باطن کی ہو، بلکہ یہ درمیانی راہ اختیار کرتی ہے. تو سامعین کرام، اس کا اگر میں آپ کو تھوڑے سے اپنے الفاظ میں یہ بتاؤں کہ یہ درمیانی راہ کیسی ہوتی ہے، اور ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں کہ یعنی اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے، اور جو دین کو اپنا لیتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ تو رجعت پسند ہے اور انتہا پسند ہے، اور انتہا پسندی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے، تھوڑا سا اگر آپ میری بات کی طرف توجہ کریں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ صراط مستقیم پر چل کر میری طرف آ جائے، میری معرفت حاصل کر لے، میرے قریب ہو جائے اور میرے دیدار کے اہل ہو جائے، تاکہ جنت میں اس کو اس کا مقصود مل جائے. پھر اس کے لیے اس نے ہدایات ہمیں دی ہیں کہ بھئی کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ تک رسائی کیسے حاصل کرنی ہے ہم نے؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری اس کی معاشرتی ضرورت بھی ہے کہ یہ ایک زندگی گزارے. پھر اگر مسلمانوں کی ایک جماعت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر کو پھیلائیں، لوگوں کو
خیر کی تلقین کریں، برائی سے روکیں. اور یہ یعنی حکومت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی پیدا ہو جاتی ہے جو مخلص ہے اپنے مقصد میں، اپنے اللہ سے، وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم تو اللہ ہی کے لیے، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، دیکھو دین جو ہے وہ خالص اللہ ہی کے. اگر کوئی ایسی جماعت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ خیر جو ہے پھیل جائے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، باطل ادیان پر دین حق جو ہے وہ غالب ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اس نے رسول کو اسی لیے بھجوایا ہے. اب رسول کے بعد وہ ڈیوٹی ہماری ہے، اور یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ دنیا کو یعنی پہلے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، اور اپنا مقصود یعنی اپنے مقصود کو مقصد بنا لیں اپنا. اور پھر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو لوگ غلط راستے پر چلنا ہے یا غلط روش اختیار کی ہوئی ہے ان کو اس راستے سے روکیں، جو بھی طریقہ کار ہے اس کا. تو یہ پھر ایک حکومت یا افراد کی جماعت جب ایسی بن جاتی ہے جو کہ اپنے مقصد میں کلیئر ہو، تو پھر اسلام جو ہے وہ ایک اجتماعی مذہب ہے، یہ ایک انفرادی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ نماز کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے رائج کیا ہے تو وہ ہمیں اجتماعیت سکھاتا ہے کہ تم نے مجتمع ہو کے اپنی صلاحیتیں وقف کرنی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. اور تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ دین فتنہ جو ہے ختم ہو جائے، دنیا میں فتنہ ختم ہو جائے، اور حق جو ہے وہ غالب ہو جائے، اور باطل جو ہے وہ مغلوب ہو جائے، اور دنیا میں دین اسلام کا سکہ ہو. اگر کوئی کافر بھی ہے تو وہ دین کے نظام کے تحت وہ اس کو رہنے کی اجازت ہے. مذہب میں کوئی زبردستی، زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. لیکن اللہ کی منشا یہ ہے کہ نظام اسلام کا ہونا چاہیے، حکومت اللہ کے بندوں کی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی کرتا ہے. اگر کوئی ایک جماعت پیدا ہو جاتی ہے تو اس تمام بات سے میری مراد یہ ہے کہ اسلام ایسا کوئی دین نہیں ہے کہ آپ بس اللہ اللہ کر کے تسبیح لے کے اور دنیا کو ترک کر کے کونے میں بیٹھ جائیں. کبھی نہیں، ایسا اسلام نہیں چاہتا. یعنی دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ دنیا کو ترک کر کے ایک کونے میں بیٹھ کے یاد الہی میں مصروف ہو جائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ جو دین ہے، یہ جو ظاہر دنیا ہے، اسی کے مناسب استعمال میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی رکھی ہے. اب ظاہر ہے کہ انسان ہے تو اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے. سب سے پہلے مطلب تعلیم کا مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے اگر مرد ہے تو اس نے کوئی روزگار کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے. پھر اس نے ظاہر ہے توالد اور تناسل کے لیے اس نے شادی کرنی ہے، اور پھر اس کی اولاد ہے، اور اولاد پھر اس کا گھر ہے، اس کے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، یہ سارا اس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر عورت ہے تو اس نے اللہ کو اپنا مقصود بنا کے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دینا ہے. یہ دیکھیں وہ بنیادی جو عقائد ہیں وہ میں بتا رہا ہوں جو کرنے چاہیے کہ بھئی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کا یعنی ایک نظریہ ہونا چاہیے کہ بھئی میرا تو سب کچھ، میں تو اللہ ہی کے لیے جینا ہے میں نے، اور اللہ ہی کے لیے مرنا ہے.
میری سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے، میں کما رہا ہوں، میں خرچ کر رہا ہوں، میں علم حاصل کر رہا ہوں، میں شادی کر رہا ہوں، میں بچے پیدا کر رہا ہوں، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے، للہ رب العالمین۔ یہ نہیں اللہ کے لیے کیا مطلب کہ زندگی میں نے اپنے لیے نہیں گزارنی، میں نے اللہ کے واسطے گزارنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے، اپنی مرضی اس میں نے نہیں کرنی، نہ معاشرے کی مرضی پہ چلنا ہے، نہ غیر اللہ کی اطاعت کرنی ہے، صرف اللہ کی بندگی جس میں اس کی کامیابی لکھ دی گئی ہے۔ اب دیکھیں بعض لوگ بندگی کو بہت زیادہ محدود کر لیتے ہیں، یہ مضمون ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امت وسط کی میں بات کر رہا ہوں کہ امت وسط کا کیا، تو مسلمان جو ہے وہ ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے۔ حضور نے واضح فرما دیا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو اگر مختصر طور پہ اپنا جو ما فی الضمیر ہے وہ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے بس اس کو اس طریقے سے آپ استعمال کریں کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ آپ شادی کریں، آپ کھانا کھائیں، آپ علم حاصل کریں، آپ کاروبار کریں، آپ ملیں جلیں، سب کچھ کریں، لیکن اس طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا ہمارا مقصد واحد ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کو جب تک ہم نے راضی نہیں کیا ہے ہمارا کام نہیں بنے گا۔ دیکھیں اللہ ہمارے محبوب ہیں تو اس کی رضا، اب اس کی رضا تو موجود ہے، قرآن پاک میں اس کی رضا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے، اللہ کی رضا تو موجود ہے جو کہ قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں وضاحت کی ہے۔ رضائے الہی کو بنیاد بنا کے اور رضائے الہی کو مقصد بنا کے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ بیوی ہے، مثال کے طور پہ بیوی ہے تو وہ شریعت کو دیکھے گی کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، اپنے حقوق کو تم بھول جاؤ، تمہارا جو حق ہے وہ کوئی تمہیں دے یا نہ دے، یہ ایک میں بنیادی بات کر رہا ہوں۔ اکثر لوگ ہم شاکی ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے اتنا نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی ہمارے بعض لوگوں کے وہ ہوتے ہیں، یعنی دل میں وہ رکھتے ہیں، اگرچہ زبان سے کہتے ہیں یا نہیں کہتے، بعض وقت کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن شکوے اور شکایات ہوتی ہیں۔ معاشرے سے دیکھیں ہماری شکایات ہیں، معاشرے سے شکایت ہیں کہ یہ کیسا معاشرہ ہے اور کیا ہو رہا ہے، حکمرانوں سے شکایت ہیں، ہمیں اپنے اساتذہ کرام سے، بہت سے لوگ اپنے مرشدین کرام سے جو اساتذہ ہیں جو احترام کے قابل ہیں ان سے شکوے شکایات کہ دیکھو میری طرف تو نظر عنایت کرتے نہیں ہیں، اس کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں اور اس کی طرف زیادہ التفات ہے۔ یہ شکوے شکایات جو ہیں ہر ایک سے، اولاد جو ہے بعض وقت اپنے ماں باپ سے جو ہے شکوہ شکایت یہ کرتی ہے، اگر اظہار نہیں کرتی تو دل میں رکھتی ہے کہ دیکھو مجھے یہ نہیں کر رہے اور میری طرف دیکھ نہیں رہے اور یہ نہیں کر رہے اور پیسے نہیں دے رہے اور یہ نہیں دے رہے۔ ایک بات جو ہے ذہن میں رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے متعلق تو بالکل آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے، کوئی شکوہ شکایت وہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہم نے ان اللہ بالناس رحیم، اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے، اس کے بعد کوئی شکوہ شکایت جو ہے یہ دیکھیں یقین کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کا یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی پہ یا اس پہ تو پھر تو شکوے شکایت آپ دل میں کچھ نہ کچھ رکھیں گے۔ بس راضی رہیں، اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں جیسے آپ کو رکھ رہا ہے، آپ کے پاس مال ہے نہیں ہے، جو بھی حالات ہیں اس پر آپ خوش رہیں، راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہمارے بارے میں اس نے کیا ہوا ہے کہ اس کو میں نے کتنے پیسے دینے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بس زیادہ ہیں یا کم یہ فکر بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تقسیم میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تو تقسیم کر دی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا،
ان کی معیشت تو میں نے تقسیم کر دی ہے، اللہ سے اس کے رسول سے کبھی نہیں۔ میں دو ہستیوں کی بات کروں، اللہ کے اور اس کے رسول سے۔ پھر اگر کوئی اس نائب رسول ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی رہنما ہوتا ہے تو اس سے بھی یعنی بس اس پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ آپ اس سے تعلق اللہ کی وجہ سے رکھتی ہیں۔ تو اگر وہ شخص سچا ہے تو پھر آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا جو کچھ بھی ہے۔ قرآن میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایسا ایک رویہ ہونا چاہیے۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے جو شکوے اور شکایتیں ہیں، اصل میں یہ چیزیں جو ہیں انسان کو بے عمل کر دیتی ہیں کہ وہ اوروں کی طرف دیکھتا ہے شکوے اور شکایت سے، اور خود جو ہے وہ یعنی اپنا حق جو ہے، اصل میں بات یہی ہے کہ ہمارے ذمے جو ڈیوٹی ہے اور جو حق ہے وہ تو ہم ادا نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے ہم نے شکوے اور شکایات جو ہے یعنی تقریباً میں آج کہوں ہر انسان شاکی ہے، اس کے دل میں شکوے ہیں اور شکایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، آپ خود دیکھ لیں، اپنا خود ضمیر کو احتساب کریں کہ کیا آپ کی کوئی شکایت ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے، تو اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یعنی ہونا کیا چاہیے، میں آپ کو یہ بتاؤں، ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنا حق ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہمارے ذمے واجب ہے، فرض ہے، اللہ کی بندگی کرنا، اس کے سامنے اپنا سر جھکا دینا۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ سامعین کرام، یہی وہ بات ہے کہ جہاں یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا ہوا، اور ہمیں اس سے شکوے ہیں، شکایتیں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہم ایک تکبر کا شکار ہیں ہم، کہ اپنی رائے کو، اپنی عقل کو اللہ کے احکامات سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے برتر سمجھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہماری جو ڈیوٹی ہے، ہمارے ذمے جو ڈیوٹی ہے وہ ہم نے ادا کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی۔ یہ اللہ کا بھی ہم سے مطالبہ ہے، اور تمام انبیاء کرام کا انسانوں سے یہی مطالبہ، پہلا مطالبہ یہی ہے کہ اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت، جو کہ اس کا میں تذکرہ میں کر بھی چکا ہوں پہلے۔ یہ ڈیوٹی ہم نے ادا کرنی ہے، یہ حق جو ہے اس کی طرف توجہ کرنی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر تسلیم کرنا ہے۔ بہت سے لوگ، ہم میں سے بہت سے لوگ، میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، محمد الرسول اللہ تو کہتے ہیں لیکن اس کے تقاضے تو نہیں پورے کرتے۔ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، لیکن اس کے تقاضے تو نہیں پورے کرتے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا مطلب؟ کہ اللہ کا پیغام انہوں نے ہمارے لیے پہنچا دیا، اور اس پیغام پر ایک نمونہ بن کے دکھایا۔ اب ہم نے اس کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی ہے۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں، اور ہم میں سے اکثر تو اپنی خواہشات نفس کے تابع ہیں، اور اپنی خواہشات کے مطابق رسول کا کوئی طریقہ لیں گے بھی تو اپنی مرضی سے اس سنت پر عمل کریں گے۔ یہ میں ایک جملہ میں نے کہہ دیا، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دین کا جو حکم ہمیں پسند آئے وہ ہم کرتے ہیں، جتنا ہم کرنا چاہیں اتنا کرتے ہیں، بس مثل حجاب ہے، بس جتنا میں کر سکتی ہوں اتنا کروں گی، اس سے زیادہ نہیں کروں گی، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح ہر حکم جو ہے،
تو سامعین کرام یہ توجہ کی باتیں ہیں ساری، اور اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں میں نے ایک امت وسط بنایا ہے۔ اور اس میں سامعین کرام جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، میرے خیال سے وہ اپنے خیال سے میں کہہ چکا ہوں، لیکن دوبارہ مختصر طور پہ، ہم نے دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرنا ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، دنیا گزارنی ہے، دنیا لینی ہے، دنیا استعمال کرنی ہے، لیکن ہر کام میں ہمارے للہیت ہونی چاہیے، جو کام بھی کریں اللہ کے لیے کریں۔ اس میں وہ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ من اعطا للہ، من احب للہ وابغض للہ واعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی اللہ کے واسطے، جس نے بغض رکھا کسی سے اللہ کے واسطے، جس نے خرچ کیا اللہ کے واسطے، جس نے روک لیا خرچ کو اللہ کے واسطے، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ سامعین کرام یہ ایک حدیث، اس میں تمام مطلب وہ ہمارا دین تمام آ جاتا ہے، یعنی ہر کام میں للہیت، یہی وہ بات ہے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا، بعض لوگ ترک دنیا کو اہمیت دیتے ہیں، ایسا سوچنا غلط ہے۔ ترک دنیا نہیں، دنیا کو آپ نے استعمال کرنا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے۔ مال کمائیں اللہ کے لیے تاکہ میں اللہ کے دین میں خرچ کر سکوں، یہ ارادہ ہونا چاہیے۔ آج کل انفاق فی سبیل اللہ ہمارے معاشرے میں عنقہ ہے، تقریباً نہیں ہے۔ ہم تو اپنے لیے کماتے ہیں، میں اپنے لیے مکان بناؤں گی، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں بچیوں کے زیور لوں گی، یہ کروں گی۔ یہ ایک پوری لسٹ ہوتی ہے ہمارے ذہن میں کہ بھئی پیسے آئے تو یہ کام کریں۔ تو جناب یہ ساری باتیں تو رہ جانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ آپ نیت تو کر لینا، اللہ تعالیٰ آپ کو نیت کا اجر دے گا۔ آپ نیت تو کر لیں کہ پیسے آئے تو کار خیر میں لگاؤں گی۔ دیکھیں آپ کی جو ضروریات ہیں وہ تو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہ ارادہ ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دیا تو میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اس کو استعمال کروں گی، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کروں گا یا کروں گی، یہ ایک نیت ہونی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابھی میں نے وہ آیت آپ کے سامنے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے، ایک طریقہ کار دے کے اور دین حق دے کے بھجوائے، تاکہ اس کے دیگر ادیان باطل پر یہ غالب کر دے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک چاہت ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے تم لڑو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین تمام اللہ کا ہو جائے۔ یہ سامعین کرام ہمارا ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے من تن دھن کو اللہ کے دین کے غالب کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اور پھر ایک اور وعدہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی امداد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ کی امداد کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود نہیں آتا، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ذریعے دین کو غالب کرنا چاہتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی منشا زبردستی کی تو نہیں ہے. آپ نے ایک نمونہ پیش کرنا ہے، آپ نے کوششیں کرنی ہیں، تو تبھی کچھ بات آگے بڑھ سکتی ہے. تو تمام کاموں میں للہیت ہونی چاہیے. سامعین کرام، امت وسط اگر ہے، یہ امت اگر امت وسط ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترک دنیا نہیں کرتی اور دنیا کو اللہ کے لیے استعمال کرتی ہے. پیسے آپ خوب کمائیں، کوشش کریں خوب پیسے کمائیں، لیکن نیت کیا ہو کہ میں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کو خرچ کرنا ہے. یہ ہماری نیت ہونی چاہیے. اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے تمام وسائل کو، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں. تو وقف کر دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کا ترک کر دیں، آپ پیسے کمانا چھوڑ دیں، آپ کاروبار چھوڑ دیں، آپ تعلیم چھوڑ دیں، سب کچھ کریں. نیت آپ کی آخری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ سب کچھ میں اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے یہ سارے کام کروں گا. یہ دین یعنی زندگی اسی کے لیے میری وقف ہے. اللہ اکبر. تو یہ امت وسط کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا کے، میں نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ دنیا کے سامنے تم ایک نمونہ پیش کرو. شہید گواہ کو کہتے ہیں، گواہی. گواہ یعنی آپ ایک نمونہ گواہی دیں. تو سامعین اکرام، یہ گواہیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک زبانی اور ایک عملی گواہی. یہ ایک بات نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ کون سی تبلیغ زیادہ کارگر ہے. وہ والی تبلیغ جو آپ کے عمل سے، یعنی پہلے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پر آپ عمل کا ایک نمونہ بن کے دکھائیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف کسی کو آپ دعوت دے رہے ہیں تو پہلے تو آپ کو اللہ کا بندہ بننا چاہیے. تو اصل جو دعوت ہے وہ عملی دعوت ہوتی ہے. وہ ایک شاعر کا شعر بھی ہے نا کہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا. پے کرے عمل بن کر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کیا. اب انہوں نے ایک ایسی زندگی کا نمونہ پیش کیا جس میں کافی باتیں انہوں نے کر کے دکھائی ہیں، اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کا نام ہے. تو بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ ان کو بھی حدیث کا درجہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں، جو انہوں نے ہمیں کر کے دکھائے، وہ بھی حدیث ہیں، وہ بھی اتباع کے قابل ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عملی نمونہ تھے، اور عملی نمونے کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ اکبر. عملی نمونے کی ہمیں ضرورت تھی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک نمونہ بن کے ہمارے سامنے آئے. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے لیے عملی نمونہ جو ہیں وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے سامنے عملی نمونہ دیکھیں، یہ ایک آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. نقل جو ہے انسان کی فطرت میں ہے. آپ دیکھیں، بچہ 2 سال کا بچہ ہوگا، وہ اپنی امی کے جوتے پہن کے پھر رہا ہوگا، اور وہ اکثر آپ کی نقل اتارے گا. یہ انسان کی فطرت میں ہے نقل، اور چونکہ اس کی ضرورت تھی. نقل کے بغیر یعنی آپ کسی بھی سٹیج پہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یعنی اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن نقل جو ہے وہ فطرت انسانی میں ہے. تو اب اسی ضرورت کے لیے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہماری کامیابی کے لیے ایک بہترین چیز رکھ دی
کہ ایک تو فطرت میں ہماری ایک نقل کا مادہ رکھ دیا کہ انسان نقال ہے، نقل کرتا ہے. ہم لوگ بھی نقل کرتے ہیں، لیکن کس کی؟ یہود و ہنود کی. ہم نقل کرتے ہیں اس کی، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی. آپ دیکھیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. ہم لوگ یعنی وہی نقل ہماری جو فطرت میں ہے، ہم بھی نقل کرتے ہیں، لیکن ہم راستے سے ہٹ گئے. ہم نے نقل کرنی ہے اپنے آقا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. تو ہم نے انسان کی فطرت میں نقل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے کہ ایک ہستی ایسی بھجوائی ہے کہ جو ہمارے سامنے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے لیے ایک گواہ ہے، ایک نمونہ ہے. تو تبلیغ کی میں بات کر رہا تھا کہ تبلیغ آپ نے کیسے کرنی ہے. تبلیغ آپ نے عمل کا ایک نمونہ بتانا ہے. پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا. یعنی زیادہ مؤثر تبلیغ وہ کیا ہے کہ آپ اپنے عمل سے یعنی لگے لوگوں کو کہ ہاں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر رہا ہے، نقل کر رہی ہے یا نقل کر رہا ہے، باتوں میں، چال میں، ڈال میں، ساری چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے نقل کرنی ہے. وہ ہمارے لیے اصل نمونہ ہے. یکون الرسول علیکم شہیدا. تو سامعین کرام، آج کا جو بات ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اب مختصر طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج جو ہم نے آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح اے مسلمانوں میں نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے. یعنی تم میاں نہ رو ہو، نہ دنیا کو، نہ دنیا پرست ہو، نہ ظاہر پرست ہو، نہ تمہارا رخ سارا باطن کی طرف ہے. یہ ٹھیک ہے کہ انسان یعنی روحانی اعتبار سے اپنا رخ سارا باطن کی طرف ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ظاہر کی طرف رخ کرنا ہے، آپ نے توجہ باطنی کی طرف کرنی ہے. لیکن کیسے کریں گے؟ آپ دنیا کو استعمال کریں گے. جو کچھ بھی آپ کے پاس وسائل و ذرائع ہیں، آپ کام کریں، کاروبار کریں، نوکری کریں، اچھے طریقے سے کریں، اس میں اخلاق کا ایک نمونہ پیش کریں. آپ شادی کریں، آپ بیوی بن جائیں، اپنے نمونے سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق آپ بیوی بن کر دکھائیں. آپ شوہر ہیں، آپ حضور کی ہدایات کے مطابق شوہر بن کے دکھائیں. آپ حاکم ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ جرنیل ہیں، آپ وکیل ہیں. ان تمام چیزوں میں آپ اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کے مد نظر ہونا چاہیے. یہ امت وسط کا. اب یہ ہے کہ آپ امت وسط بن گئے تو کیا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب تم ایک نمونہ بن گئے لوگوں کے لیے. اگر تم فرد ہو یا افراد کی ایک جماعت ہو، اگر فرد ہو تو دیگر افراد کے لیے ایک نمونہ ہو، اور اگر ایک جماعت ہو، ایک حکومت ہو تو دیگر حکومتوں کے لیے ایک نمونہ ہو. وہ آئیں، دیکھیں، تمہارے سسٹم کو دیکھیں، تمہاری ترجیحات کو دیکھیں اور پھر تمہاری اتباع کریں. تو جعلناکم امۃ وسط، میں نے اے مسلمانوں تم کو ایک میانہ رو وسط، امت وسط بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے ایک نمونہ پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے. اپنے قول اور فعل، یعنی جو تمہارا قول ہے اپنے اعمال سے اس کا ایک نمونہ پیش کرنا ہے. اللہ تعالی، تم نے اللہ کی بندگی کا دعویٰ کیا ہے، لوگوں کو ثابت کرنا ہے کہ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کی بندی ہوں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تم نے اپنے عمل سے ایک نمونہ پیش کرنا ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور تمہارے لیے نمونہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. دیکھیں حضور کی ذات جو ہے
وہ تو جامع ہے، تمام صفات کی جامع ہے، اور یہ نہیں کہ وہ بس وہ ایک شخصیت تھے یا ایک ہستی تھے، وہ کر گئے اور ہم نہیں کر سکتے، ایسا نہیں۔ جو ترجیحات انہوں نے اپنے لیے مقرر کی ہیں وہ ہم بھی متعین کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے بس رب کو پسند کر لیا تھا، بل الرفیق الاعلی، آخری الفاظ کیا تھے ان کے؟ اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ تعالیٰ میں اس رفیق اعلیٰ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کو انہوں نے پسند کر لیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ ان کا محبوب تھا، محب اور محبوب۔ تو یہ یعنی جو انہوں نے اپنے لیے راستہ پسند کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے راستہ ہے، وہ ہمارے اتباع کے لیے ایک راستہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ایک اونچی ہستی تھے اور ہم ایسا نہیں کر سکتے، نہیں، ایسا ہم نے بن کے دکھانا ہے، پیغمبرانہ شان پیدا کرنی ہے اپنے آپ میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔